پاکستان کے مسلمانوں، اللہ نے تم کو غزوہ ہند کی پہلی جھڑپ میں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ ضرور خوشیاں مناؤ، مگر یاد رکھو تکبر مت کرنا، کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو تکبر کرے اس کا سر وہ ایک دفعہ ضرور جھکاتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، اور جب تم یہ خوشیاں منا رہے ہو تو اس بات کا دھیان رکھو کہ کہیں تمہارے اندر، تمہارے وجود میں تکبر نہ آ جائے، کہ جو کچھ تم کو حاصل ہوا ہے وہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوا ہے، سیدی رسول اللہ کے کرم اور کے سائے سے حاصل ہوا ہے۔ اللہ نے تم کو یہ سعادت بخشی ہے، لیکن تم نے شکر اللہ کا ادا کرنا ہے، اپنے زور بازو پر تکبر نہیں کرنا۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ نے یہ پیغام ہم کو صحابہ کرام کے ذریعے بھی دیا تھا۔ فتح مکہ ہو چکا تھا، مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تھا، مسلمانوں کو حتمی کامیابی اللہ نے نصیب فرما دی تھی۔ چاروں طرف سے قبیلے ہزاروں کی تعداد میں اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، آپ نے دیکھا کہ جب اللہ نے فتح نصیب فرما دی اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کو غزوہ حنین کی جانب جانا پڑا۔ قرآن نے یہ پورا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا تھا، اس کی قیادت بھی سیدی رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اس غزوے میں تمام وہ صحابہ موجود ہیں جو اس سے پہلے بدر میں، احد میں، خندق میں اور فتح مکہ میں شامل تھے، اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں نئے مسلمان جو فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئے تھے۔ اور یہ اتنا عظیم الشان لشکر تھا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے کبھی اتنا بڑا اور اتنا طاقتور لشکر تیار ہی نہیں کیا۔ اور قرآن پاک میں پھر اللہ نے وہ پورا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ یہی غلطی کر بیٹھے جو اکثر مسلمان کر بیٹھتے ہیں، کہ جب اللہ نے ان کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی اور ان کو طاقت دی اور ان کی تعداد میں اضافہ کیا، تو وہ یہ کہہ اٹھے کہ آج کون ہم پر فتح حاصل کرے گا، ہماری اتنی زیادہ تعداد ہے، جس کا مفہوم آج کی زبان میں کہیں تو ہم پر بھارت کیسے قبضہ کر سکتا ہے یا شکست ہمیں دے سکتا ہے، ہمارے پاس تو JF-17 ہے، ہمارے پاس تو J-10Cs ہے، ہم نے تو ان کو مار کر گرایا ہوا ہے، انڈیا میں تو ہمت اور جرأت ہی نہیں ہے کہ ہم سے مقابلہ کر سکے۔ اس طرح کے الفاظ مت ادا کر دینا منہ سے۔ اس وقت بھی صحابہ کرام کے منہ سے جو نئے مسلمان ہوئے تھے یہی الفاظ نکلے تھے۔ قرآن نے پوری تفصیل بیان کی ہے اس کی، قرآن کے الفاظ ہے جس کا مفہوم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے پہلے احسان گنوایا مسلمانوں پر، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس سے پہلے کتنی مرتبہ اللہ نے تمہاری مدد کی تھی، لیکن اس دفعہ تم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے کہ آج ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، آج اتنی بڑی کامیابی ہے، ایسے ہمارے جدید ہتھیار ہیں، تو آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ یہ الفاظ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، اس کا مفہوم ہم بتا رہے ہیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری زمین اپنی تمام وسعت کے باوجود تم پر تنگ کر دی اور تم پیٹھ موڑ کر بھاگے میدان جنگ سے۔ غزوہ حنین میں یہ ہوا کہ جب یہ 10,000 مسلمان جہاد کے لیے آگے بڑھے تو دشمنوں نے چاروں جانب سے اس طرح تیروں کی بارش کی، یعنی آج کی زبان میں کہیں کہ اس طرح کروز میزائل فائر کیے، ایسے ڈرونز بھیجے، ایسے آرٹلری فائر کی کہ پورا مسلمانوں کا لشکر جس کی قیادت سیدی رسول اللہ فرما رہے تھے وہ لشکر بکھر کر پیچھے چلا گیا، یہاں تک کہ یہ مقام آ گیا کہ سیدی رسول اللہ چند جانثار صحابہ کے ساتھ اکیلے رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مجاہدین بھی اس تیز بارش میں جو کروز میزائلوں کی اور راکٹوں اور میزائلوں کی جو بارش آئی، اس میں یہ سارا لشکر پیچھے بکھر گیا، خالد بن ولید تک پیچھے ہٹ گئے، اور سیدی رسول اللہ صرف مسلمانوں کے لشکر کا پرچم لے کر کھڑے رہے، اور آپ پکار رہے تھے وہاں پر کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، میری طرف لوٹ کر آؤ۔ وہ سیدی رسول اللہ میدان جنگ میں کھڑے تھے اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش آ رہی تھی، اور آہستہ آہستہ پھر جب مسلمانوں نے دیکھا کہ سیدی رسول اللہ تو میدان جنگ میں کھڑے، پھر مسلمان سمٹنا شروع ہوئے، دوبارہ ری آرگنائز ہوئے، دوبارہ ری گروپ ہوئے، دوبارہ مسلمانوں کی صفیں بنی، پھر مسلمانوں نے اللہ سے توبہ استغفار کر کے کاؤنٹر اٹیک کیا، اور مسلمانوں نے پھر غزوہ حنین میں فتح حاصل کی۔ یہ پورا واقعہ اللہ نے قرآن میں آج پاکستانی قوم کے لیے بیان کیا ہے۔ جو واقعات اللہ نے پچھلے غزوات کے اور جہاد کے قرآن میں بتائے ہیں، اب یہ پاکستانی قوم ان پر عمل کرنے والی ہے، آپ ان تجربات سے گزرنے والے ہیں۔ یہ ہدایات آپ کے لیے، دشمنوں سے کیسا معاملہ کرنا ہے، میدان جنگ میں کیسے جانا ہے، میدان جنگ میں تم جاؤ تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے،
اللہ تم کو فتح نصیب کرے تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اگر تم کو چوٹ لگے اور زخم لگے اور تم کو شکست ہو تب تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے۔